بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الطہارۃ اعلم ان الصلاۃ بے انا نہیں ہے گا اعلم ان الصلاۃ فریضۃ ثابتۃ بالکتاب والسنۃ اگے عمل الکتاب وقوله تعالی واقیموا الصلاۃ وقوله تعالی وقوموا للہ قانتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم بأن الصلاة فریضة ثابتة بالکتاب والسنة وإجماع الأمة وأما الكتاب فقوله تعالى وقيموا الصلاة وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي صلوا لله قائمين وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا. چلو ان کتاب طہارت عنوان کو بنا دیتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم سے بعد کتاب سبق شروع ہے. بات سمجھیے، وجہ تالیف آ گئی ہے، دعا آ گئی ہے، اب باقاعدہ مسائل شروع، باقاعدہ مسائل شروع. مانا کر علم جان اس بات کو، بس یعنی مخاطب کون ہے؟ اے طالب جو نماز کے احکام کی معرفت کا طالب ہے، تو اس بات کو جان. باقی یہاں پیچھے علم جمع کا صیغہ تھا، یہاں علم مفرد ہے. فرق کیا ہے؟ تو مخاطب کے افراد میں یہاں با پہلے جمع، یہاں مفرد. فیما تقدمہ جمع ہے کہ کونی؟ اشارہ ہے کہ پہلے علم ہے، اب علم. علامہ علیہ رحمہ نے اشارہ کیا ہے کہ علم کے تعلم کے قاصدین تو کثیر ہوتے ہیں، تو والموفق لہو موفق للعلم منہم فرد بعد فرد ہے جی. اس لیے پہلے جمع کا صیغہ، اب مفرد کا صیغہ کہ علم، کہ اے وہ بچے جو واقعتاً دین پڑھنے کے لیے آ گئے، اب ذرا دھیان کر تم. چلو جان اس بات کو کہ صلاۃ کیا ہے، اگو خبر آ رہی ہے. گل سمجھیا؟ الصلاۃ انا دا اسم ہے تے فریدۃ خبر ہے. لغوی معنی صلاۃ کا مطلق دعا بالخیر. کیا شے؟ یہ کس کا معنی ہے؟ دعا بالخیر. شریعت کے اندر صلاۃ نام ہے ایسی عبادت کا جس میں جو قرات والی ہے، رکوع والی ہے، سجدے والی ہے. ایسی خاص عبادت کو شریعت میں صلاۃ کہتے ہیں. تو یہ منقول شرعی ہے. کون؟ لفظ صلاۃ. کل سمجھیا؟ ایشا بس. تو مصنف رحمہ اللہ نے یہ صلاۃ کی تفسیر ذکر نہیں کی کہ صلاۃ کس کو کہتے ہیں شریعت میں، کہ کیا کی ہے، نہیں نہ کی. صرف یہ کہا کہ صلاۃ فریضہ ثابتہ ہے جی. تو صلاۃ شریعت میں کیا ہوتی ہے؟ عبادت و ذات قرات نے یہ تفسیر نہیں کی، اس لیے کہ یہ مسئلہ ضروریات فرض میں سے نہیں ہے. یہ مسئلہ نماز کے مسائل سیکھنے فرض ہیں. واہ ہوا معرفتھا، اور یہ جو ہے نا اس کی معرفت ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے. باقی یہاں صلاۃ سے جو کتاب کے اندر صلاۃ ہے مراد اس سے یہاں صلاۃ معہودہ ہے. کون صلاۃ معہودہ؟ جن تعریف پیچھے پڑی جائے کہ جو ارکان اسلام میں سے ایک ہے. ارکان ایک ہے. گل سمجھیا؟ ایشا بس. تو فلام فی للعہد الذہنی ولہذا صح الحکم بقولہ. تو یہ سوال اس کا جواب ہے. سوال یہ ہے، اللہ
علامہ فرماتے ہیں کہ صلات فریضہ معنی فرض، تو حالانکہ دعا کوئی فرض تو نہیں ہے جی، دعا تو اس لیے جواب دیا کہ یہاں الف لام دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد خاص صلات ہے۔ کون؟ عبادت معہودہ، جو ارکان میں سے ایک رکن ہے، 5 ارکان ہے نا حدیث پاک میں، ان میں سے جو ایک رکن ہے وہ مراد ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ چلو جی، جان اس بات کو کہ صلات فریضہ ہے، دھیان کریں جی، فریضہ بمانا مفروضہ، مفروضہ بمانا فرض کی ہوئی، گل سمجھیا؟ وہ پنجابی والے بچ عربی نہیں لیاونی جی، میں مفروضہ ہے بھی یہ فارادہ یا فرودو شرعی جیڑی چیز لازم ہوگی کی ہوگی، تو نماز فریضہ ہے یعنی مفروضۃ فرض کی ہوئی ہے، نماز مکلفین پر اللہ تعالی کی طرف سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے یہ بات پہنچی۔ مقطوع بالحکم بہا، قطع سے یقینی کہ حکم کرنا اصلاحات کے ساتھ یہ یقینی حکم ہے جی، گل سمجھیا؟ اچھا جی، تو یہ جو کہا ہے نا کہ صلاۃ فرض ہے، گل سمجھیا؟ اس سے مراد صرف فرضی نمازیں ہیں، اس سے مراد، کیونکہ اگر مطلق نماز مراد ہو نا جنس، تو ساری جنس سے صلاۃ فرض نہیں ہے، اس میں سنتیں بھی ہیں، واجب بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ تو نماز جو فرض ہے نا، اس سے مراد کون؟ جو فرض ہیں 2 4 4 3 4، کل سمجھیا؟ تو جمعے نو 2، یہ مراد ہے کہ یہ نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اے مطلب ہے، یعنی جب بھی کہا جائے حضرات ہر عاقل بالغ پر نماز فرض ہے، تو اس تو کیا مراد ہوں ہے؟ اے فرائض نہیں، تو باقی انہاں دے متممات نے، گل سمجھی جی، اے مطلب۔ اچھا جی، مسئلہ سنیا جی، بل فرض المطلق الکامل فی الشرع، فرض مطلق کامل شریعت کے اندر اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کا ثبوت ما ثابت لزوم ہو، جس کا لزوم ثابت ہو دلیل قطعی کے ساتھ۔ دلیل قطعی کون ہوتی ہے؟ یعنی جو علم ضروری کا کو واجب کرتی ہے، کس کو؟ تو علم ضروری واجب ہوتا ہے قرآن پاک کے ساتھ یا خبر متواتر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یہ علم ضروری بمانا بدیہی نہیں، علم یقینی، حل سمجھیا؟ تو فرض مطلق کامل شرع میں ہر اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کا لزوم ثابت ہو دلیل قطعی کے ساتھ، یعنی قرآن پاک کے ساتھ یا خبر متواتر کے ساتھ، اے مطلب ہے جی۔ تو یہ جو فرض ہے شریعت میں، صرف نماز نہیں، جتنے بھی شریعت میں اس درجے کے فرض ہیں، حکم اس کا یہ ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے اور بغیر عذر کے جو تارک ہے وہ فاسق ہوتا ہے، گل سمجھیے؟ فرض کا حکم کیا ہے؟ کس کا؟ ان یکفر جاہدہ، فرض کے منکر کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر کہا جائے گا۔ وَيُفَسَّقُ تَارِكُهُ مِنْ غیر عذر، بغیر عذر کے جو تارک ہے اس کی تفسیق کی جائے گی، یعنی اس کو، یہ مطلب ہے جی۔ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ، اور وہ شرعی حکم جو اس طرح نہیں ہے، پس وہ فرض مقید ہے، مطلق فرض نہیں ہے، سمجھے یا؟ دھیان کرے جائے، پس اس میں قصور ہے فرضیت میں، یعنی جو اس طرح کی دلیل قطعی سے ثابت نہیں اور اس کو شریعت میں فرض مانا گیا ہے، تو یہ اس فرض سے نچلے درجے کا فرض ہے، اس کے منکر کو فوراً کافر نہیں کہا جائے گا۔ مثلا وہ فرائض جو اجتہاد کے ساتھ ثابت ہیں، وہ فرائض ان کے منکر کو گمراہ کہہ سکتے ہو، کافر نہیں کہہ سکتے ہو۔ دون الاجماع، برخلاف اجماع کے، اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے، وہ اصول فقہ میں تفصیل آ جائے گی۔ بعض اجماع ہیں جن کا منکر کافر نہیں ہے، بعض اجماع جن کا منکر کافر ہوتا ہے۔
مسئلہ نمبر مڈو شدوں، فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے جو لازم ہوتا ہے ہر ایک کو ان لوگوں میں سے جن پر فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ اقامت ہو، جن پر اس کی اقامت فرض ہے، ہر ایک کرے گا تو وہ ادا ہوگا، جو کرے گا اس کا ادا ہو گیا، جو نہیں کرے گا اس کا ادا نہیں ہوا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرض عین یا فرض عینی، فرض عین۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ لازم تو ہوتا ہے وہاں پوری جماعت پر، لیکن جب اس کو بعض کر لیں گے ثواب صرف انہی کو ہوگا، باقیوں سے ساکت ہو جائے گا، باقی جرم سے بچ جائیں گے، باقی لیکن ثواب صرف انہی کو ہے جنہوں نے ادا کیا ہے۔ اے مطلب ہے وَهُوَ مَا يَلْزَمُ إِقَامَتُهُ جملۃ الفروض علیہم فیضا فعل و بعض ساقط عن الباقین۔ نماز پہلے قسم کے فرض سے ہے، نماز یعنی جو پڑھے گا اسی کی ہوگی، بقایا کی نہیں ہوگی۔ چلو جی آگے نا ثابتۃن، کون تن ترکیب بیان کی ہے کہ جائز ہے کہ اس کو فریضہ کی صفت بنا لیں، سمجھ آئیے؟ تو پھر ہوگا عبارت کہ نماز فریضہ ہے، ایسا فریضہ جو ثابت ہے کتاب کے ساتھ الاخر ہی۔ کل سمجھیا؟ اب یہ ترکیب یہ معنی ہوگا جی، ہیں جی کہ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ ثَابِتَةٌ، جائز ہے یہ کہ صفت ہو فریضہ کی، یعنی ثابتت الفریضہ، تو خلاصہ یہ ہے کہ نماز کی فرضیت ثابت ہے بالکتاب، کتاب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ کتاب سے مراد ہے قرآن پاک۔ کیا ہے؟ دلیل دیتے ہیں کہ جب بھی کتاب بولی جائے تو مراد قرآن پاک ہوتا ہے، کیونکہ الکتاب یہ علم بن چکا ہے قرآن پاک کا فقہا کے نزدیک غلبہ استعمال کی وجہ سے۔ کل سمجھیے، جب بھی کہا جائے کہ کتاب کا حکم یہ ہے تو مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ فقہ کے اندر یہ اصطلاح چلتی ہے جی، ہیں تو علم بن چکا ہے۔ یہ ایک ترکیب ہے۔ دوسری ترکیب جائز ہے کہ ثابتۃن دوسری خبر بنائے او انا کی، کہ نماز جان اس بات کو کہ نماز فرض ہے اور نماز ثابت بالکتاب ہے، خبر بعد خبر بنائے یہ بھی ٹھیک ہے، صفت بنائے ترکیب میں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ثانیاً لینا کی، اور وہ ہوا راجع، اور یہ راجع ہے، یعنی خبر بنانا راجع ہے، جس طرح کان قریب آ رہا ہے استدلال بسنہ کے ساتھ۔ کل سمجھیے آپ؟ تو چلو بہر صورت تو بھئی نماز کی فرضیت ثابت ہے، چلو جی کتاب کے ساتھ آگے عطف ہے کتاب پر، اور ثابتۃن ساتھ لینا، اور ثابت ہے سنت کے ساتھ۔ سنت سے مراد کیا ہے یہاں؟ مراد بالسنہ یہاں وہ چیز ہے جو نقل کی گئی ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کے علاوہ، یہ مراد ہے، کیونکہ جب الکتاب آ گیا ہے، سمجھ آئیے جی، تو اب کتاب کے بعد جب سنت مقابلے میں آئی تو اس سے مراد وہ شے جو سرکار سے نقل کی گئی لیکن قرآن پاک کے خواہ وہ قول ہو یا فعل ہو، خواہ وہ۔ اب خلاصہ کیا بنا؟ خلاصہ یہ بنا کہ انا دلیل ثبوتہا، نماز کے ثبوت کی دلیل کتاب اللہ بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ کل سمجھیا؟ سرکار کی حدیث بھی ہے۔ آپ کو پلے پئی ہے تو او کتاب اجماع امت بھی ہے۔ کل سمجھیے کون ہے؟ وہ آگے آ جائیں گے، بس سمجھے آپ؟ اب یہاں سے وہ دلیل پہلے شروع ہے کہ کتاب کے اندر کون کون سی دلیلیں ہیں جو نماز کی فرضیت پر دلالت، کون سی آیات ہیں جو نماز کی بات ترجمہ کر لو دے۔ چلو جی بہرحال کتاب، تو علامہ نے
نماز کی فرضیت پر دلائل کتاب سے شروع کیے ہیں لقوتہ ولثبوتہ بالتواتر. قرآن پاک ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچا ہے. قرآن پاک پہنچا ہے. کل سمجھیے ایشا بس یہ قرآن ہے. اے جڑا جملہ ہے یہ تواتر نال ثابت ہے. ان دے وچ جو کچھ قرآن مننے تو بعد او قسمیں سچ ہے نا تے بندہ اس نوں کتاب ہی نہ منے. سمجھی گل؟ یہ جو بات ہے کیا یہ قرآن کے ساتھ ثابت نہیں ہے, یہ تواتر کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو یہ دیا. انہوں نے آگے ہزاروں کو, آگے لاکھوں کو, آگے کروڑوں کو مسلسل یہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ جو 30 پاروں والا ہے یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ بات ہمارے لیے کس طرح ثابت ہے؟ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. سمجھ آئیے جی؟ اچھا جی, اب اس پر pہلی دلیل پس قول اللہ تعالی کا اقیم الصلاۃ, قائم کرو تم نماز. گل ختم. اب یہ دلیل کس طرح بنی؟ کیونکہ اقیم امر ہے, خالی ہے قرائن سے. قرآن پاک کے اندر امر کے جتنے صیغے ہیں وہ قرائن سے خالی ہوں کہ یہ امر کس لیے ہے, تو اس کا حکم وحکمہ الوجوب, اس کا حکم وجوب ہے. یہ وجوب معنی فرض ہوتا ہے. یہ فقہ کے اندر اکثر لفظ وجوب بولا ہے تو مراد فرض. قرآن پاک کے اندر جتنے امر کے صیغے ہیں وہ اصول فقہ میں پڑھیں گے مسئلہ کہ قرآن پاک سے جو فرضیت ثابت ہوتی ہے تو وہ کس کس لفظ سے ہوتی ہے. کل سمجھیا؟ امر اللہ ہو, فرادا, کل سمجھیا, کاتب اللہ ہو, یہ بھی الفاظ ہیں تو وہ تو بات تفصیل ہے نا, لیکن جو کلیہ ہے وہ امر کے جو صیغے ہیں وہ قرائن سے خالی ہوں کہ یہ امر جو ہے یہ فرضیت کے لیے نہیں ہے, اباحت کے لیے ہے یا یہ جواز کے لیے ہے. اگر کرینہ پایا جائے تو پھر تو وہی معنی ہوگا. کرینہ نہ ہو, قرآن پاک کا مطلق امر اس کا حکم یہ ہے کہ اور سے فرضیت ثابت ہوتی ہے, اس سے یہ اصول ہے جو تمام مسلمانوں نے اس کو مانا ہے. گل سمجھیے؟ یعنی قرآن پاک میں یہ آیت نہیں ہے کہ قرآن پاک کے جو اوامر ہیں ان سے فرضیت ثابت ہوتی ہے. بات سمجھیے؟ یہ اصول فقہ یہ تمام صحابہ کرام تابعین سب نے اس اصول کو وضع کیا اور مانا ہے. کیا بلا کہ قرآن پاک کا امر جو قرآن سے خالی ہو اس سے مطلب ہے جی اس کا حکم وجوب ہے, اللہ صحیح ہے. باقی اقیم الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ مراد اقامت صلاۃ سے ادائے صلاۃ ہے. کیا ہے؟ تعبیر کیا گیا ہے ادائے صلاۃ سے اقامت کے ساتھ, اس لیے کہ اقامت مشتق ہے قیام سے, مجرد سے, تو قیام جو ہے وہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. نماز کے رکن ہے تو جز بول کر مراد پورا کل ہے. جز بول کر پورا کل ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ ایشا بس یہ جو کشاف میں معنی کیا ہے نا اس پر یہ سوال ہے کہ قیام یہ نماز کی صفت نہیں ہے, یہ تو مصلی کی صفت ہے. سمجھ آئیے؟ نماز کی صفت جو ہے وہ قائم کرنا یہ نماز کی صفت ہے. اس لیے بعض نے یہ معنی کیا ہے اقامت صلاۃ کا تعدیل ارکان صلاۃ اور نماز کے ارکان کی حفاظت کس سے کہ واقعہ ہو زیغ عیب کمزوری کجی ٹیڑھا پن, واقعہ ہو کمزوری نماز کے فرائض میں اور سنن میں اور آداب میں. یعنی جڑا اللہ اکبر تو لے کے سلام پھیرن تک اندے وچ پھر کم فرض نے, وچ کچھ سنت نے, کچھ مستحبات نے, تو ان کی
جو ہے نا اس کو ادا کرنے میں جو ہے نا خرابی نہ واقع ہو جی. یہ معنی اقیم الصلاۃ کا. بعض نے یہ معنی کیا. کل سمجھیا ایشا بس یہ مشتق ہوگا اقام العودا کہ جب کوئی بندہ عود لکڑی جب کوئی گلی لکڑی ٹیڑھی کو سیدھا کرتا ہے تو کہتے ہیں اقام العودا اس نے لکڑی سیدھی کر دی ہے. ایشا بس یا اس سے مراد ہے اب الدوام علیہا والمحافظۃ کہ اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کہ نماز پر مداومت کرو اور نماز کی حفاظت کرو. جیسا کہ کہتے ہیں جب بازار خوب چلے نا اذا نافقت تو کہتے ہیں قامت السوق بازار قائم ہو گئے. آج بھی بڑا بازار لگا ہے جی. یہ مطلب ہوتا ہے جی اذا نافقت جب وہ جاری ہو یعنی اس میں خوب جو ہے نا خرید و فروخت ہو رہی ہو. واقامہا لأنہا اس لیے کہ جب کسی شے کی حفاظت کی جائے تو ہو جاتی ہے وہ اس شے کی طرح جو نافق ہوتی ہے. الذی تتوجہ الیہ الرغبات کہ جو شے نافق کا جس کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور جب کسی چیز کو ضائع کر دیا جائے تو یہ اس شے کی طرح ہوتی ہے جو شے کھوٹی ہو جاتی ہے جی. تو اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو جو ہے نا یعنی حکیم کے اندر ساری جو تفسیریں یہ 3-4 تفسیریں بیان کی کشاف کے حوالے سے سارے معنی ہیں کہ بھئی ایک یہ ہے کہ اقامت کا معنی جو ہے نا بھئی چونکہ اقامت سے مراد ہے ادائہا بھئی نماز ادا کرو. یا اقیم الصلاۃ کا معنی ہے کیا کہ اس کی تعدیل ارکان کرو صحیح طریقے سے ادا کرو خرابی نہ ہو. یا اقامت صلاۃ کا معنی ہے کہ اس کی حفاظت کرو مداومت کرو. تو یہ سارے معنی اس میں ہیں مراد کس میں اقیم الصلاۃ بھئی ادا کرو اور دھیان کے ساتھ کرو اور ہمیشہ ادا کرو. یہ سارے معنی اس کے ہیں کس کے اقیم الصلاۃ. خلاصہ یہ ہے کہ اقیم امر ہے جس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے تو ثابت ہوا کہ نماز فرض ہے. چلو جی اور قول اللہ تعالیٰ کا وَقُومُوا لِلَّهِ تو کھڑے ہو جو اللہ کے لیے کس شے میں یعنی نماز میں. تو نماز کا ذکر کہاں ہے یہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی ہے کہ کوئی نہیں اس کے آخر میں ہے نا وقوموا للہ. تو چونکہ پہلے صلاۃ کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے یہ معنی ہے کہ وقوموا للہ فی الصلاۃ کہ کھڑے ہو جو تم اللہ کے لیے نماز میں. تو قوموا امر کا صیغہ ہے قوموا امر سے فرضیت ثابت ہوتی ہے نماز میں کھڑا ہونا فرض ہو گیا. کل سمجھیے قانتین یہ حال ہے قوموا کی باؤ سے یعنی ذاکرین اللہ فی قیامکم کہ جب کھڑے ہو وہ اللہ کے لیے نماز میں تو چپ کر کے نہ کھڑے ہو بلکہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو وہ. تو اس کے ذکر کے پھر وہ طریقے ہیں جو تفصیل ہے حدیث پاک میں کہ اکیلا بندہ نماز پڑھے تو خود پڑھنا ہے امام کے پیچھے پڑھے تو امام قرات کرے گا سب کی قرات ہے پھر وہ تفصیل ہے. بات سمجھیا. تو یہ ہے کہ نماز جو ہے نا جب کھڑے ہو وہ اللہ کے لیے نماز میں تو قانتین ہو جو یعنی کیا کرو اللہ کا ذکر کرو. اب معنی سمجھے قنوت کا معنی کیا ہوتا ہے. قنوت کا ان تذکر اللہ قائما کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا اس کو قنوت کہتے ہیں. کھڑے ہو کر دعا قنوت کو اس لیے دعا قنوت کہتے ہیں نالے کھلو بھی دے نالے اوپڑی دی اللہ دا ذکر ہے جی. کل سمجھیے یہ معنی ہے کس کا قنوت کا. ایک تفسیر یہ ہے قانتین کی بھی کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو. دوسرے تفسیر او خاشعین کہ کھڑے ہو وہ اللہ کے لیے نماز میں خشوع کرتے ہوئے کیا کرتے ہوئے او مطیلین نل قیامہ یا کھڑے ہو وہ اللہ تعالی کے لیے درا حال ہے کہ تم لمبا کرنے والے ہو قیام کو. کس کو یہ ایک دلیل جی یاد رکھے جی بھائی نفلی نمازاں وچ لمبا قیام تے رکعتاں تھوڑیاں اے افضل ہے یا چھوٹی چھوٹی تلاوت کر کے تے رکعتاں چوکھیاں اے افضل ہے. میں راتی مولوی جواد نے 2 رکعتاں وچ 10 سپارے پڑھے تے صبح دی اذان ہو گئی تے مولوی جعفر کل شریف پڑھ کے تے 40 رکعتاں پڑھیاں افضل کیڑا ہے.
جوافے آدھے نے مولوی جعفر جڑا کام کیتا وہ افضل ہے، حنفی آدھے نے بھی جڑا مولوی جواد کام کیتا ہے یہ افضل ہے۔ تو اس افضلیت اتنے آ ایک دلیل جے یاد رکھا جی حنفیاں دے اس دا قول اتنے سنتے پے ہو کہ ایک معنی اس دا کی ہے بھی قیام وقوموا للہ قانتین، وقیلا بعض نے معنی کیا ہے وقوموا للہ کا، وقیلا معنی قوموا للہ، قوموا کا خود معنی کیا صلو للہ، صلو ہمارا سیکھا ہے نا، صلی یو سے صلو، صلو للہ، سمجھ آئی؟ تو اب سوال ہے پھر قوموا کو ذکر کیوں کیا ہے صلو کی جگہ؟ تو یہ ہے کہ ذکر قیام کا ہے اور مراد پوری صلاۃ ہے مجازن، یہ ہے ذکر الجز و ارادت الکل، ذکر کل ہے جی، جیسا کہ رکعت قیام اور قرات اور رکوع اور سجود کے لیے، مطلب کیا ہے کہ صرف قیام بول کر پوری رکعت، قیام بول قرات بول کر پوری رکعت، رکوع بول کر پوری رکعت، سجود بول کر پوری رکعت مراد لی جاتی ہے، کل سمجھیا؟ یعنی جز بول کر کل مراد لینا یہ کثرت کے ساتھ شریعت میں موجود ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لا تقم فیہ ابدا، کہ ان کے منافقوں کے پاس بالکل نہیں کھڑا ہونا، مراد ہے لا تصلی، کیا ہے؟ لا تصلی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو جس نے قیام کیا، مراد کیا؟ صلاۃ تراویح، کیا مراد ہے؟ لیکن ذکر کس کا ہے؟ تو ذکر اور مراد کل، یہ دلائل دے رہے ہیں کہ جز بول کر کل مراد ہوتا ہے۔ اچھا جی، یعنی معنی کیا بنا؟ یعنی من صلی وقانتین، یعنی جس نے نماز پڑھی اور قنوت کیا، یعنی قائمین، گل سمجھیا؟ تو یہ قانتین قائمین یہ بھی مجاز ہے، ذکر کل کا اور مراد اس سے جز۔ اچھا جی، لما سبقہ کہ قنوت کس کو کہتے ہیں؟ قنوت ذکر کرے تو اللہ کا کھڑے ہو کر، ذکر کرے تو اب اگر قوموں کا معنی ہو نا صلو، کیا معنی ہو؟ تو قانتین کا معنی کریں گے قائمین، نماز پڑھو اللہ کے لیے دراں حالے کے کھڑے ہو کر، دراں حالے کے۔ تو اب یہ اس تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ جب تک کھڑے ہونے کی ہمت ہو فرض بیٹھ کر نہیں ہوتے جی، یہ تو یہیں سے سارے وہ مسائل ثابت ہوتے ہیں، سمجھیوں بیان کری۔ تو اگر معنی کریں قوموں کا صلو تو قانتین کا معنی کریں صرف قائمین، اب قانت تو دو جزے ہیں، کیا؟ کھڑا ہونا اور اللہ کا ذکر کرنا، اب صرف کیا مراد لیں گے؟ تو یہ کل بول کر جز مراد ہے، کل بول کر جز مراد ہے، تو یہ بھی جائز ہے جی۔ قیام جز ہے قنوت سے، کیونکہ قنوت دو چیزوں کا نام ہے نا، کیا؟ قیام مع الذکر، سننا پہ جیسا کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اب اس پر دلیل کہ کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، کل بول کر جعلوا اصابعهم فی آذانہم، ڈال لی انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں، حالانکہ پوری انگل تو کان چ کوڑ نہ بڑھ دی، پوٹا ہوندا ہے جی، تو یہ کل بول کر جز مراد، اے انا میلا ہوں، اے انا میلا ہوں۔ اور جیسا کہ یہ قول ہے بھی عام محاورہ عربی کا، قطعت السارق، سارق کاٹ دیا گیا، اب پورا سارق تو نہیں کاٹا گا، اس کی جز کاٹی گی، کیا؟ اے یدہ، تو سارق کل ہے، کل بول کر مراد کیا ہے؟ ہاتھ اس کا، کل سمجھیا؟ ایشا بس واختار المصنف ھذا لکونہ ادل علی مرادہ وہو الامر بالصلاۃ، والقول الاول یکون الامر بالقیام فی الصلاۃ